اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام ساتھیوں، میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خوش ہوں، خیر خیریت سے ہوں اور اپنی زندگی کو بہت خوبصورت طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے کمٹمنٹس کے حوالے سے۔ یعنی ہم اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، اپنے گھر میں اپنے آس پڑوس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ہم جہاں پر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی، وہاں پر ہمارے بہت سے تعلقات ہوتے ہیں۔ پھر ہم جہاں ورک پلیسز پہ اپنا کام کرتے ہیں وہاں پر ہمارے بہت سے تعلقات ہوتے ہیں۔ پھر اپنے خاندان میں ہم ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں دکھ سکھ کے موقع پر ملنے جلنے کے لیے، تو وہاں پر ہمارے بہت سے تعلقات ہوتے ہیں۔ پھر ہم جب سفر کرتے ہیں تو سفر چاہے کم دورانیے کا ہو یا زیادہ دورانیے کا ہو تو اس میں ہمارے بہت سے ریلیشن جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، تعلقات بن جاتے ہیں۔ یعنی ہم اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بنا کر چلتے ہیں، اور کسی شخص کے تعلق کے بغیر زندگی گزارنا ایک انسان کے لیے تنہا زندگی گزارنا یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور ہم ان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے، چاہے ہم ہمارے رشتہ داری کے تعلقات ہیں، چاہے دوستی کے تعلقات ہیں یا ہماری محبتوں کے تعلقات ہیں، ہم ان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے وقتاً فوقتاً دوسروں کے ساتھ کمٹمنٹس بھی کرتے رہتے ہیں مختلف باتوں کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غم کا موقع ہے، خدا نخواستہ کسی کے ہاں کوئی غم کا موقع ہے، تو ہم فوراً وہاں پر پہنچتے ہیں ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ وہ خود کو تنہا نہ سمجھے۔ ایسے موقع پر ہم ان کے ساتھ ہیں، اور باقاعدہ ہم اپنی زبان سے اس بات کا ان کے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیے، ایسے موقع پر ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں کہیں بھی آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہوگی، ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوگی، ہم آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ اسی طرح سے خوشیوں کا موقع ہوتا ہے، جب کہیں تو ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے ہم دوسروں کے ہاں پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو اس خوشیوں کے موقع میں کسی قسم کی بھی اگر ہماری طرف سے کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں گے، آپ جب آواز دیں گے ہم پہنچے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح سے کبھی ہم کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر ہم بیمار کو حوصلہ بھی دیتے ہیں، ان کے گھر والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری کسی قسم کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جب کہیں گے ہم حاضر ہوں گے۔ مریض کو ہم تسلی دیتے ہیں اور اس سے بھی ہم ہلکے پھلکے انداز میں پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی کھانے پینے کی چاہ ہے کسی چیز کی تو ہمیں آپ بتائیے، ہم آپ کے لیے بنا کے لے آئیں گے۔ اسی طرح سے گھریلو سطح پر ہم چھوٹے موٹے کمٹمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، کاموں کے حوالے سے کہ یہ کام ہم کر دیں گے، یا باہر کا کام ہے کوئی وہ ہم کر لیں گے، آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں گے، آپ یہ کام نہ کریں۔ یا ہم اپنے انسٹیٹیوشنز میں ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹس کرتے رہتے ہیں، نوٹس دینے کے حوالے سے کہ ہم آپ کو نوٹس دے دیں گے یا ہم آپ کی پڑھائی میں تھوڑی ہیلپ کر دیں گے، یا اگر آپ کو یہ بات ٹیچر کی سمجھ نہیں آئی تو ہم آپ کو کسی وقت فارغ وقت میں بیٹھ کر اس چیز کو سمجھا دیں گے۔ یا پھر یہ کہ کبھی جو ورک پلیسز ہیں جہاں پر ہم جاب کرتے ہیں وہاں پر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے کلیگز کے ساتھ، اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے کلاس فورس کے ساتھ کمٹمنٹس کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے، ان کی ہیلپ کرنے کے حوالے سے، کسی طرح سے بھی۔ گھر کے ملازمین کے ساتھ ہماری کئی دفعہ کمٹمنٹس ہو جاتی ہیں ان کے پریشانیوں کے حوالے سے، کہ اگر آپ پریشان ہیں، آپ کی بچی کی شادی ہے مثال کے طور پر، اس کے اخراجات میں ہم آپ کی ہیلپ کر دیں گے، یا آپ کے بچے کو کہیں جاب دلانے میں ہم آپ کی ہیلپ کر دیں گے۔ اسی طرح جب ہم سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران ہمیں جو مختلف مسافروں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ سفر کے دوران چاہے وہ مختصر سفر ہے یا بڑا سفر ہے، تو کئی دفعہ ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ شناسائی ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مسافروں کی، کہ آپ بہت سے باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے بہت سے مسائل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بہت سی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور پھر آپ ایسا ہوتا ہے کہ سفر کے اینڈ میں آپ ان سے اپنا نمبر ان کو دیتے ہیں، ان کا موبائل نمبر آپ لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اور آپ اگر انہوں نے کوئی اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو ہم ان کو حوصلہ دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، وقتاً فوقتاً ہم ٹیلی فون پر آپ سے رابطے میں رہیں گے اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ اور کیونکہ وہ ساتھی مسافر جو ہے وہ آپ سے اس بات کی درخواست کرتا ہے کہ آپ سے مل کر، کیونکہ اس نے بہت سی باتیں شیئر کی تو بہت تسلی ملی، لہٰذا آپ کے ساتھ وہ کنیکٹڈ، وہ مسافر جو ہے یا وہ آپ کا جو ہم سفر ہے اس سفر کا، وہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا چاہتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ اسی طرح کی بہت سی کمٹمنٹس ہیں جو اپنی زندگی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔
وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات مضبوط ہوں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستیوں کے تعلق کو مضبوط کریں، ہم اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریوں کے تعلقات کو مضبوط رکھیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کے تعلقات کو مضبوط رکھیں۔ اس وجہ سے ہم یہ کمٹمنٹس کرتے رہتے ہیں، اور کئی ان میں کمٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ جذباتی طور پر ہم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے غم میں شریک ہوئے تو جذباتی طور پر ہم نے کہہ دیا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اپنے آپ کو کبھی تنہا نہ سمجھیے گا، زندگی کے کسی بھی موقع پر آپ ہمیں آواز دیں، ہم پہنچے ہوئے ہوں گے۔ وہ ایک جذباتی قسم کی کمٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ ان لوگوں کے ساتھ کر لیتے ہو جو کہ کسی غم کے اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ٹائم میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وقت پڑتا ہے اور وہ لوگ واقعی آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے پاس آئیں اور ان کی ڈھارس بندھائیں، جس طرح سے آپ نے ان کو جذبات میں آ کے کمٹمنٹ آپ نے ان کے ساتھ کی تھی، تو پھر آپ ان کو کہیں نظر نہیں آتے، یعنی آپ ایک دم سے غائب ہو جاتے ہو اور آپ کا کہیں سراغ ہی نہیں ملتا کہ آپ کہاں چلے گئے۔ وہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، کمٹمنٹ کر رہے تھے، وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ اسی طرح خوشیوں کے موقع پر آپ جب ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کا کام، کوئی بھی کام ہو آپ ہمیں کہیں، ہم آپ کے کام میں ہاتھ بٹائیں گے، یہ وہ، اور جب وہ وقت آتا ہے اور جب وہ ان کو بلایا جاتا ہے یا ان کو یاد کرایا جاتا ہے تو وہ اپنی بہت سی مصروفیات کا بہانہ کر کے پھر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس بات کو نبھائیں گے، ورنہ وہ اپنی مصروفیات کا بہانہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے چھوٹی موٹی کمٹمنٹس جو ہم اپنے ساتھ ایک زندگی میں کرتے رہتے ہیں، آپ ذرا غور کریں اس بات کو۔ میں نے بہت غور کیا اپنی زندگی میں، لوگوں کو یہ دیکھا اور اس چیز کو میں نے آبزرو کیا کہ لوگ اس طرح کی چھوٹی موٹی کمٹمنٹس کرنے کے بعد پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے، بالکل بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کی کیوں پرواہ نہیں کرتے ان کمٹمنٹس کی؟ یہ چیزیں جب میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے پیچھے 3 باتیں ہیں۔ یا تو کمٹمنٹ کرنے کے بعد میں لوگ اس چیز کو اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ یعنی ہم نے اگر کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی اور کہہ دیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے یا آپ کا یہ کام کریں گے یا آپ کی ہیلپ کریں گے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے جذبات میں آ کر یہ کام کہی تو جیسے ہی جذبات ٹھنڈے ہوں گے تو آپ کی کمٹمنٹ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی اور آپ اس چیز کو نظر انداز کر دیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اب اس کی اتنی ضرورت نہیں رہی۔ جبکہ اس کے برعکس وہ شخص جس کے ساتھ آپ کمٹمنٹ کر چکے ہوتے ہیں، وہ ان باتوں کو اتنا سیریسلی لے لیتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کا، آپ کی مدد کا اور آپ کے اس کمٹمنٹ کو نبھانے کا انتظار کرتا ہے کہ آپ کب، جس طرح سے آپ نے اپنے الفاظ استعمال کیے، کب اس کا ساتھ دیں گے۔ لیکن آپ اس چیز کو اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ چلو جی وہ تو ایک موقع تھا غم کا، دکھ کا، اب تو وہ گزر گیا تو اب کیا، شاید ان کو ہماری ضرورت نہ رہی ہو۔ اسی طرح سے خوشیوں کے موقع پر آپ وعدے کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور بعد میں پھر آپ اس چیز سے جب آپ کو یاد دلایا جائے یا آپ کو یاد ہو بھی تو آپ اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ چلے جی ان کے ساتھ تو بہت سے اور لوگ ہیں کام کرنے کے لیے، میرا اتنا ضروری نہیں ہے ان کا ساتھ دینا۔ اسی طرح سے بیمار کی بیمار پرسی کے ٹائم ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں، بہت سے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، مریض کے ساتھ بھی، اس کے لواحقین کے ساتھ بھی، اور پھر بعد میں ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ اس طرح کی کمٹمنٹس ہم اپنی نظر انداز کرتے ہیں غیر ضروری سمجھ کے۔ دوسرے نمبر پر ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم مکر جاتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ہمیں یاد ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کی، اور جب ہمیں یاد دلایا جاتا ہے تو ہم ایک دم سے بھولنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتہ، ہمیں تو یاد نہیں کہ ہم نے ایسی کوئی بات کی تھی آپ کے ساتھ، یعنی اپنی بات سے مکر جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں۔ واقعی حقیقت میں ہم کسی سے کوئی ایسی کمٹمنٹ کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں وہ بات نہیں رہتی۔ اب یہ جو تیسری بات ہے یعنی بھول جانے والی بات، تو یہ ایک ایسا انسانی ذہن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کو بہت سی باتوں میں ایسی بات یاد نہیں رہتی۔ تو ایسے لوگوں کا تو مسئلہ حل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کسی کو اپنے ساتھ اس بات کا گواہ بنا لیں اور اس کو یاد اس کو کہہ دیں کہ مجھے یاد دہانی کروا دیں کہ فلاں کے ساتھ میں نے یہ کمٹمنٹ کی ہے، اس کو میں نے پورا کرنا ہے۔ یا پھر ایسے انسانوں کو چاہیے کہ وہ ڈائری پہ اپنی کمٹمنٹس کو لکھتے جائیں، چاہے وہ چھوٹی سی کمٹمنٹ ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنی ڈائری پہ لکھتے جائیں تاکہ وقت جب آئے تو ان کو یاد ہو، کہ اپنی ڈائری کھولیں تو ان کو یاد ہو کہ فلاں دن میں نے کسی کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی تھی اور میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اب اس سے پیچھے والی جو دو وجوہات ہیں، ایک نظر انداز کر دینا غیر ضروری سمجھ کر، اور دوسرا یہ کہ مکر جانا، یہ انتہائی بری اخلاقی
बुराइयां हैं जो कि हम इंसानों में मौजूद हैं। और ये दो चीज़ें जो हैं ये बड़ी इखलाकी बुराई को जन्म देती हैं। और वो इखलाकी बुराई ये है कि हम किसी के साथ कमिटमेंट करके फिर उसको पूरा ना करें। मैं इस वक्त वादे की बात नहीं कर रही, वादा एक बड़े पैमाने पे बात आ जाती है कि वादे की जब खिलाफ वर्जी की जाती है तो ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है और वो गुनाह तस्वर किया जाता है। इसी तरह कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मुआहदे होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ किए जाते हैं और उस पर वो बाकायदा कागजी शक्ल में होते हैं, उस पर सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं हमारे। और अगर उन मुआहदों को हम पूरा नहीं करते, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा नहीं करते तो यकीनन फिर एक सज़ा का सामना करना पड़ता है खुदा न खास्ता इंसान को। इसी तरह से ये कमिटमेंट जो हैं ये ना तो रिटर्न फॉर्म में होती हैं, ना ही ये वादे की कैटेगरी में आती हैं, बल्कि ये आम छोटी छोटी सी बातें जो हम एक दूसरे के साथ कर लेते हैं फिर उसको पूरा नहीं करते। और आप यकीन जानिए कि जब आप इस तरह की कमिटमेंट करने के बाद भूल जाते हैं या भुला देते हैं या मुकर जाते हैं या उसको गैर ज़रूरी समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं तो इस चीज़ का आपकी शख्सियत पर कितना नेगेटिव असर पड़ता है शायद आपने इसके बारे में कभी ना सोचा हो। क्योंकि जब आप बात करके उसकी खिलाफ वर्जी करते हो या वह बात पूरी नहीं करते तो आपकी शख्सियत, आपकी हैसियत दूसरे बंदे की नज़र में बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। वो बंदा फिर कभी भी आपको अहमियत नहीं देता, आप पर एतमाद नहीं करता। सिर्फ ये नहीं कि वो आप पर एतमाद नहीं करता बल्कि उस शख्स के ज़हनी कैफियत ये हो जाती है कि वो फिर दूसरे इंसानों पर भी एतमाद करते हुए डरता है। किसी की बात पर उसको यकीन नहीं आता, उसके जहन में यही होता है कि जब वक्त पड़ता है तो कोई भी साथ नहीं देता, जज्बाती जो हैं अल्फाज जो हैं वो सब अदा कर देते हैं। इसी तरह से ना सिर्फ ये कि आपकी पर्सनैलिटी ख़राब होती है बल्कि उस शख्स की जिसके साथ आपने कमिटमेंट की होती है उसकी शख्सियत पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ता है और उसका एतमाद लोगों पर से उठने लगता है और वो दूसरों पर फिर बहुत मुश्किल से एतमाद करता है, जो कि एक बहुत ही एक नेगेटिव ट्रेट है एक इंसान के अंदर जब आ जाता है कि वो लोगों पर एतमाद करना छोड़ देता है। और ये किस वजह से होता है? ये सिर्फ आपकी वजह से कि जब आप दूसरे के साथ कमिटमेंट करके उसको बहुत लाइटली लेते हो। उसके बाद ये कि इस तरह की कमिटमेंट का ना सिर्फ आपकी शख्सियत पर नेगेटिव असर होता है बल्कि जिसके साथ आपने कमिटमेंट की उस पर नेगेटिव असर होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप अल्लाह ताला की नज़र में नापसंदीदा इंसान बन जाते हो। मैं अब इस हवाले से आपके सामने कुरान पाक की सूरह सफ़ की आयत नंबर 2 जो है वो बयान करना चाहती हूँ, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। इस आयत का क्या मतलब है कि हम वो बात कहें जिसको हम पूरा ना कर सकें। कुछ ऐसी कमिटमेंट्स जो हम अपनी ज़ात के साथ करते हैं, कुछ ऐसी कमिटमेंट्स जो हम अल्लाह ताला के साथ करते हैं, ये कुछ ऐसी कमिटमेंट होती हैं जो हम कहते नहीं, हम अपने जहन में डिसाइड कर लेते हैं। कहने की बात जब आती है तो इसका मतलब ये कि हम सामने वाले इंसान के साथ वो बात करते हैं, हम वो बात करते हैं और फिर करते नहीं। अल्लाह ताला ने ये बात कही ईमान वालों से, सिर्फ मुसलमानों से या इंसानों से नहीं बल्कि ईमान वालों से ऐसी बात कही। यानी जब हम ईमान ले आते हैं तो फिर उसके बाद उसकी ईमान का तकाजा है कि हम जो बात कहें फिर उसको उस पर अमल भी करें, उसको पूरा भी करें। हमारे कौल और फेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। ये ईमान वाले की निशानी है कि उसका कौल और फेल जो है वो एक होता है। फिर अगर ऐसे लोग जो ऐसी कमिटमेंट्स करके उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको परवाह नहीं करते उसकी, और उसके बाद फिर उनकी ये खुशफहमी होती है कि वो बहुत ज़्यादा नेक इंसान है, बहुत नेकूकार इंसान है, अल्लाह ताला की निगाह में भी पसंदीदा हैं और लोग भी शायद उन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो लोग तो शायद ऐसे लोगों को हो सकता है पसंद करते हों, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर ऐसे लोगों की खुशफहमी आयत नंबर 3 सूरह सफ़ में ये कहकर ख़त्म कर दी कि अल्लाह ताला सख्त बेजार है ऐसे लोगों से जो वो बात कहते हैं जो करते नहीं। यानी अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बेजारी का इजहार करता है। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जिनके कौल और फेल में तजाद हो, जो बात कहते हैं और करते नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला भी अपनी नापसंदीदगी का इजहार करता है। इस हवाले से
ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ کے سامنے مختصراً پیش کرنا چاہتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ کہیں کام سے جا رہے تھے، تو راستے میں صحابی کو یاد آ گیا کہ یا رسول اللہ میرا کوئی کام ہے گھر میں تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ وہ صحابی گھر گئے، گھر جا کے وہ ایسے مصروف ہوئے گھر کے کاموں میں کہ ان کو بھول گیا، ان کے ذہن سے نکل گیا، اور روایات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 3 دن گزر گئے اور ان کو یاد نہیں رہا۔ 3 دن کے بعد انہیں یاد آیا، او ہو میں تو حضور پاک کو وہاں پر کہہ کے آیا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ جب وہ وہاں صحابی گئے تو دیکھا تو حضور پاک اس درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ تو صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ یہیں پر ہیں، اب یہیں پر بیٹھے ہیں؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ تم نے کہا تھا نا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہو تو اگلا بندہ آپ کی کمٹمنٹ کو کتنا سیریسلی لیتا ہے اور آپ اس کو کتنا نان سیریسلی لیتے ہو، تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے آپ کی شخصیت پر اور دوسرے کی شخصیت پر۔ تو میری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مقصد یہ ہے آج کے اس بات کا کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں تو آپ ان کمٹمنٹس کو پورا کیجئے، ان کو ہلکا نہ لیجئے، ان کو لائٹلی نہ لیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، وقت گزر گیا، وقت بے شک گزر جاتا ہے، لیکن جو انسان آپ کی کمٹمنٹ آپ نے جس کے ساتھ کی ہوتی ہے وہ شاید اس چیز کو اتنا لائٹلی نہیں لے رہا ہوتا، وہ بہت سیریسلی لیتا ہے، اور اس کے بعد بہت زیادہ اس بات کے آپ کی اور اس کی شخصیت پر نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ آپ اگر ایمان والے ہو تو آپ کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے آپ کے اس ایکشن کے بعد۔ تو اپنی کمٹمنٹس کو پورا کیجئے، خیال رکھیے، اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے اور اپنا بھی خیال رکھیے، اور ان باتوں کو اتنا ہلکا نہ لیجئے۔ امید ہے میری اس بات پر آپ غور ضرور کریں گے اور آپ کی جن کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا کریں گے، اور آئندہ سوچ سمجھ کر کمٹمنٹ کریں گے۔ اگر آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے تو آپ ایسی کمٹمنٹ کریے ہی نہ کسی کے ساتھ، اور اگر آپ کر چکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے لیے کوئی مجبوری ہے تو اس چیز کو دوسرے کے سامنے بیان کر دیجئے تاکہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ کوئی آس امید نہ رکھے۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔